تھوڑا ماحول بھی دیکھ لوں، کچھ آپ سے بات کر لوں، کچھ ایشوز آپ سے ڈسکس کر لوں، اس لیے کہ آپ کے لکھنے میں بولنے میں بہت سوال ہے. جہاں میں ٹی وی لگاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے. تو اور کل ہی میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں، ہمیں پتہ تھا کہ اکنامکلی میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اس کو نہیں پتہ تھا جو چلا گیا، اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی نہ اس کو، ورنہ تو بڑا آسان تھا. 2 مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے، مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا. ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کی بیچ دیتا، ہر جگہ بیچنے کے موڈ میں. اس کی تو عادت ہے جو خریدار ہو. تو یہاں تو دھرتی ہے، یہ ہم تو بیچ نہیں سکتے نہ کسی کو دے سکتے ہیں. ہماری یہ سوچیں ہیں. ابھی کل بلاول صاحب کا وہ چل رہا تھا بیان سیلاب زدگان کے حوالے سے کہ اگر، کیونکہ ابھی وہاں پہ وہ ان کی نہیں ہو رہی ہے بحالی، کہ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی وزارتوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں. اس پہ کچھ تحفظات بتایا انہوں نے، ان کا جو ابھی تک نہیں تھا وہ. بلاول صاحب جوان آدمی ہے، اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. ہم غصہ پینے کے 67 ایئر سے عادی ہیں. وہ آکسفورڈ ریٹرن ہے، وہ ایسی چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے وعدہ کیا تھا، پیسے کدھر ہے؟ یا تو کرتے نہیں، اب کیا ہے تو آپ نے دیے کیوں نہیں؟ اچھا صدر صاحب، اس میں یہ ملکی حالات اس وقت جتنے گمبھیر ہیں، ان حالات میں قومی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے. اور آپ آصف زرداری صاحب کے بارے میں مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں. تو یہ عمران خان پہ یہ مفاہمت کے سلسلے میں جادو کیوں نہیں چل رہا ہے آصف زرداری صاحب کا؟ سر عرض ہے کہ بلکہ آپ کی طرف سے انکار نظر آ رہا ہے. وہ عرض یہ ہے کہ پولیٹیشین سے تو بات ہو سکتی ہے، سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے. ہر کسی سے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہو، پولیٹیکل فیملیز ہوں، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان سے بات ہو سکتی ہے. یہ جو ان ایوریج پولیٹیکل پارٹی ہے، اس سے بات کیا کروں میں؟ یہ تو خود کہتا ہے کہ میں یو ٹرن کرتا ہوں. یو ٹرن کرنا میری ایک خصلت ہے. اب یو ٹرن سیاسی آدمی ایک دفعہ زبان دے دی تو یو ٹرن کیسے ہوگی؟ یہ کہتا ہے نہیں، یو ٹرن از فائن. اگر ہٹلر کرتا تو یہ ہوتا، اور نیپولین کرتا تو وہ ہوتا. جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے نا نیپولین پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جس نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ہٹلر پہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر پوری وار کو دیکھیں تو اتنی دور ہٹلر نکل آیا تھا اور رشینز نے اس کو ٹریپ کیا. نیپولین کو بھی رشین نے ٹریپ کیا انٹو دیئر ویدر. یہ تھوڑی ہے کہ اگر وہاں سے یو ٹرن لے لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے. اچھا صدر صاحب، یہ بتائیں کہ آپ جیسے کہ مفاہمت کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ صدر زرداری ایک پہ بھاری، تو یہ جو ساری سچویشن جو آپ کی پی ڈی ایم میں جماعتیں چل رہی ہیں عمران خان کی خاص گرفتاری پر، تو یہ اندر سے بات بھی آ رہی ہے، اوپر بھی ہے کہ صدر زرداری صاحب نے چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے. اس میں کیا ہے؟ سر میں کسی اور کے ایشو میں گرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیریئر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے. اس میں کیوں انٹرفیئر کروں گا؟ اور مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں؟ مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں، کرنا ہوگا جو جا کے کریں گے. سر ابھی اناؤنس کیے گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ وقت پر ہوں گے جو ڈیٹ دی گئی، اور کیا اس میں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے متفقہ امیدوار لائے گی یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی الگ الگ امیدوار کھڑے کریں گے؟ بیٹا ابھی تو الیکشن کا ماحول بنے گا، اس کے بعد یہ بات سوچیں. اس میں ایک جو آپ کا معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این سے، نواز شریف سے بلاول صاحب گئے تھے لندن میں، اس میں جو تھا کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور نون لیگ جو ہے اس پہ وہ نہیں کریں گے. لیکن مریم صاحبہ نے جو خطاب کیا کہ ملتان میں خاص طور پہ جس دن پورا ورکرز کنونشن تھا وہاں، اس میں کچھ ایسی باتیں تھیں کہ شاید وہ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ جو باتیں ہوئی تھی، وہ ایسا عوام میں گردش کر رہا ہے کہ نون لیگ شاید اس پہ نہ چلے. ڈپینڈ کرتا ہے نا سرکمسٹانسز پہ پالیٹکس کی جاتی ہے. آرٹ آف دا پاسبل، ناٹ دی آرٹ آف دا امپاسبل. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ میری سوچ تو یہ کہتی ہے کہ وقت پہ ہوں گے.
سر بلاول صاحب نے کل اپنے بیان میں کہ مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کیا. جی ہاں، اس پہ سندھ کو اعتراض ہے. سر اس میں دو صوبوں میں انتخابات کی بات ہوئی ہے. 2 صوبوں میں انتخابات کی بات پہ کل مولانا نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ ایک جو اتھارٹی ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کر رہی، 2 مختلف لوگ کر رہے ہیں، گورنر اور صدر صاحب. تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ مؤخر ہو. تو پیپلز پارٹی کا اس پی ڈی ایم کے اسٹانس پہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، پی ڈی ایم کے اسٹانس اپنے ہیں، ہمارا اپنا ہے، پر بائی اینڈ لارج ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ان کی چونکہ وہ میجورٹی پارٹی ہے تو ان کے ساتھ چلتے ہیں. آپ نے جب پی ڈی ایم بننے جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت بھی جو تھا وہ پیپلز پارٹی ناٹ اے پارٹ آف پی ڈی ایم. پیپلز پارٹی پہلے بھی لگا، لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی، پیپلز پارٹی اس میں شامل ضرور ہے. کیا پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے مگر گورننس کا حصہ ہے، گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس لیے فاروق نائک نے جا کے درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں کہ بھئی ہمیں بھی سنا جائے، ہمیں بھی نوٹس دیا جائے. ایک طرف ملک کے بڑے بھاگ سیاستدان ایک طرف ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ بندہ ہے جسے سیاسی لوگ سیاستدان بھی نہیں کہتے. پھر کیا وجہ ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا، نہ پبلکلی نہ اداروں میں؟ دیکھیں نا، سیاست میں انسان کو جفا کشی کرنی پڑتی ہے. مخدوم صاحب نے تقریباً 6 سال جیل کاٹی ہے. ہاں جیل مینول کے مطابق تو میرا بہت زیادہ آپ کا بڑا بچہ تو وہ سیزن ہوئے نا، 5 سال میں سیزن ہوئے. اس لیے میں نے ان کو چوز کیا پرائم منسٹر بننے کے لیے کہ پتا تھا کہ بھئی سیزنڈ ہیں. اور تب بھی یہ زیادہ ٹھنڈے ہوتے تھے، میں کبھی کبھی پٹری سے اتر جاتا تھا تو پھر یہ مجھے روکتے تھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہے. الیکشن کے حوالے سے سوال کیا، پی ڈی ایم سے ہٹ کے پیپلز پارٹی کی اپنی جو ہے، آپ کی رائے میں جو الیکشن ہے وہ ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے یا جیسے ہی اناؤنس ہوئے ایسے ہی ہونے چاہیے؟ آپ کی پارٹی کی رائے کے طور پہ آپ کا کیا؟ سر پارٹی کے اس بات پہ پارٹی میں ڈبیٹ ابھی نہیں ہوئی ہے، جب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں. سر ہمیں پتہ چلا کہ آپ بہاڑی سے ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. سر اگر آپ دعوت دیں گے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. صاحب یہ بتائیں کہ جو سپریم کورٹ اور جو عدلیہ ہے وہ عمران خان کو زیادہ ریلیف دے رہی ہے، اور جبکہ آپ کے تمام کیسز جو پیپلز پارٹی کے، پی ڈی ایم کے، نون کے جتنے بھی قائدین تھے وہ کوئی 8 ماہ، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال جیل کاٹ کے رہا باہر آیا ہے، اور آپ نے چیخیں نہیں ماری ہے، 2 گھنٹے پہ چیخیں مارے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں جو آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے؟ جس طرح پوری قوم کو ٹھیک کرنا ہے، سنبھالنا ہے، اکانومی کو سنبھالنا ہے، ملٹری مائنڈ سیٹ کو سنبھالنا ہے، اسی طرح میرا خیال ہے عدلیہ کو بھی سنبھالنا ہے. ان سے بھی بات کرنی ہے، ان سے بھی گفتگو کرنی ہے. اس لیے ہے تو ہم سے ہی، وہ بھی ہمارے میں سے گئے ہوئے لوگ ہیں، پہلے لائر تھے اب جج بن گئے. ابھی کل نا یہ بات ہو رہی تھی، سوال تو اٹھتے رہیں گے کہ جتنے اس وقت پولیٹیشین تھے نا جی ہمارے ملک میں، جیسے آپ نے گیلانی صاحب کی بات کی ہے، وہ بہت دفعہ جیل گئے ہیں. آپ کی جو جیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ 70-75 سال والے بھی جوان نظر آتے ہیں اور 67 سال کا زرداری جو ہے بوڑھا نظر آتا ہے. شاید یہ جیل نہیں کرتی ہے. بہرحال یہ تو میری نظر میں یہ کرونا ہی کر دیا. اس وقت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ویک نظر آئی ہے. آپ کا یہ دورہ کیا اس کو مستحکم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ہے یا اس کا کوئی دوسرا سینیریو بھی ہے؟ آپ نے کہا نا کہ ایم این اے کے لیے ویاڑی سے کھڑے ہو جاؤ، تو اب ویاڑی کو دیکھوں تو صحیح، کل کو ویاڑی والے بولیں گے کیا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، کیا نہیں ہے. پنجاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، ضلع ویاڑی میں بھی کافی ساری سیٹیں. تو ابھی جو ہے یہ جیسے حافظ صاحب نے سوال کیا، پنجاب کو پیپلز پارٹی کا گڑھ ایک دفعہ پھر سے بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر زرداری کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا بیسکلی اکانومی. اگر اکانومی میں سنبھال رہتا ہوں، یہ راجن پور کا الیکشن پاپولیرٹی پہ نہیں جیتا گیا ہے، یہ
जो हमारे महंगाई है हमारे यहाँ उन पे, और आप देखें तो फेमिनिन वोट ज़्यादा पड़ा है। वो इसलिए पड़ा है कि चूल्हा वो चलाती है, टमाटर वो लेती है। अब जब टमाटर लेती है तो महंगा है तो हुकूमत को ही बुरा भला कहेगी और तो किसी को नहीं कहेगी। हद तो ये है कि दाल भी ख़राब आ रही है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ गई है। तो उसमें भी पहले दाल में मिलावट नहीं होती थी, अब उसमें भी मिलावट है। और मैं खाता ही दाल रोटी को, मैंने दाल बंद कर दी। क्या महंगाई को खत्म करने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए ये ख्वाजा असद साहब ने एक निजी स्कूल के मेरे खिताब में कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है। दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कर गया है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त सूरत? सर, हम एक मुल्क हैं, हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है कि अगर हमारे शेयर्स 10 दफ़ा जापान दिवालिया हुआ है, फिर उसने कम बैक किया है। अमेरिका दिवालिया हुआ है, फिर कम बैक होता है। कभी आप सुनते हैं कि दुबई की प्राइसेस बिल्कुल ही गिर गई, फिर आप देखते हैं कि उसने कम बैक किया है। तो मुल्क जो है वो इस तरह नहीं चलते कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह हमारे शेयर्स अगर वीक हो गए तो मुल्क ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि जैसी ये सिचुएशन जा रही है, क्योंकि इस वक्त नून लीग भी नाकाम हो चुकी है, पीटीआई पहले ही नाकाम हो गई थी, डॉक्टर साहब ने बाकी कोई अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। क्या पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसा एजेंडा है कि आने वाले वक्त में अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो मुल्क जो है वो महंगाई खत्म हो सकती है या बेहतरी आ सकती है? लास्ट टाइम से आप कंपेयर कर लें, जब हमारी हुकूमत थी यूसुफ भाई की और हमारी और पार्टी की हमारी मेजॉरिटी थी, तो हमने जब हुकूमत की तो हर चीज़, हत्ता कि मैंने जो रिटायर्ड लोग थे जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनकी कोई सलाम नहीं लेता था, उनकी भी 100% तनख्वाह बढ़ा दी। जवानों की 100% तनख्वाह बढ़ा दी। जजों की तनख्वाह बढ़ा दी, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे दिए। ऑल अक्रॉस द बोर्ड हमने 100% तनख्वाहें बढ़ाई। सब में से सजाएं खाई, नौकरियों में सजाएं खाई। डॉक्टर साहब, आपकी इत्तेहादी पार्टी है सिंध में, एमक्यूएम, और वफाक में भी है, तो उनको भी बड़े तफादात हैं आपके हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ, और मर्दमशुमारी पे भी उनका भी आ रहा है, फिर शुरू उन्होंने किया है, आज भी मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाने की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो उनको ज़्यादातर जो इश्यूज हैं वो सेंटर से, प्रोविंस से। 92 न्यूज़ मुल्तान से। आइंदा इंतखाबात में पीपल पार्टी तीर के निशान से हिस्सा लेने जा रही है या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लहाक करके आइंदा इंतखाबात में हिस्सा? बेटा तीर पे